کے ان پلانڈ ہیپ ہیزرڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نے جہاں کنجیشن پیدا کی، ٹریفک کنجیشن کی شکل میں، آپ کی ٹریفک پولوشن کی شکل میں، ایئر پولوشن کی شکل میں، وہ ہمارے ماحولیات کے لیے بھی چیلنج بنی اور ہماری اوورآل صحت اور ڈرینیج اور سیوریج کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے صحت کے لیے بھی مسائل پیدا ہوئے۔ لہٰذا حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں جو پاکستان کی معیشت کی اس پورے کی پوری اکانومی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے جس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے ریونیو کا ڈپارٹمنٹ، اس کو اسٹرینتھن کرنے کا جو بیڑا اٹھایا، آج منسٹر صاحب کی قیادت میں میڈیا کی آنکھ سے ہم عوام کو بتائیں گے کہ وہ ایسے کیا انیشیٹیوز ہیں، ایسی کیا پالیسیز ہیں اور کون سے ایسے عملی اقدامات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ایگرو بیسڈ کنٹری ہوتے ہوئے سب سے بڑے صوبے کے اندر ان پالیسیز کا فقدان ہمیں جن چیلنجز کے اندر ڈبو کے یہ چلے گئے اس سے باہر نکالنے کے لیے منسٹر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے کیا عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ منسٹر صاحب اوور ٹو یو، تاکہ آپ اپنی اس کارکردگی کو جو ریونیو سے جڑا، جو آپ کا کسان کے ساتھ جڑا، آپ کا اوورآل راضی ریکارڈ سے جڑا، کیونکہ کسان اور محکمہ مال یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جہاں کسان کی زراعت کی بات آتی ہے وہاں ریونیو کے اندر جو ریولوشنز ہیں، وہ ریولوشنری سٹیپس ہیں، جب ان کا ذکر نہ ہو تو دونوں ایک دوسرے کے جو روڈ میپ کے ساتھ جڑا چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے وہ تعارف ادھورا رہتا ہے۔ تو ملک صاحب اوور ٹو یو جی۔ تھینک یو میڈم، اینڈ شکریہ معزز صحافی حضرات۔ آج مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو بریف کروں۔ تو جیسے کہ میڈم فرما رہی تھی کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ پنجاب گورنمنٹ میں ایک ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ سب سے پرانا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے بنیاد پر بہت سارا حکومتی کام جو ہے، ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو ہے وہ اسی کے اوپر کھڑا ہے۔ تو جب سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کا پبلک کے ساتھ زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، تو شکایات بھی اسی حد تک ریونیو ڈپارٹمنٹ کے خلاف زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم نے اس سارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز پر ایک تو فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، تاکہ وہ انٹریکشن جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ جتنا کم ہوگا اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں میں بہتری آئے گی۔ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جاتے ہوئے جب ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ 152 اراضی ریکارڈ سینٹرز پچھلی گورنمنٹ بنا کر گئی تھی، جو کہ بیسیکلی تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر تھے، تو ایک ریولوشنری سٹیپ جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے وہ یہ تھا کہ اس کو آپ قانون گوئی کی سطح پر لے جائیں، کیونکہ تحصیل کی سطح پر ہونے سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کو سفر کر کے ادھر تک پہنچنا پڑتا ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے ویٹ کا ٹائم زیادہ ہے، اور پھر جب وہ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو سپیڈ منی آ جاتی ہے، اس قسم کی باتیں آتی۔ تو اس میں ہم 115 نئے ریکارڈ سینٹرز بنا رہے ہیں قانون گوئی لیول پر، جن میں سے 40 آلریڈی آن گراؤنڈ فنکشنل ہو چکے، 20 موبائل وینز آ گئی ہیں۔ وہ جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پر یہ کوئی نہیں ہو رہا، لوگوں کو تکلیف ہے، تو اس میں فوری طور پر ہم موبائل وین کے ذریعے ان لوگوں کی تکالیف کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ایک میجر پروجیکٹ
ورلڈ بینک کے تعاون سے ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اربن ڈیجیٹلائزیشن کا، جس میں اربن ڈیجیٹلائزیشن ہم لاہور سے شروع کر کے اور پنجاب کے جو میجر سٹیز ہیں لاہور، ملتان، فیصل آباد، پنڈی، ان سب کو جو ہے وہ ان کا لینڈ ریکارڈ جو ہے، اونرشپ ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹر پر آ جائے گا۔ اس وقت جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر شہر میں بہت ساری رجسٹری ہیں، ایون پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ادھر ہے، اور شہر کے اندر جو ہے وہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اونرشپ کا ثبوت بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی پی ٹی او پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی پی ڈی ٹی پر بیٹھا ہوا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 30% لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں لاہور شہر میں جن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کی اونرشپ کا، وہ انسیسٹرل چل رہی ہے، پتہ نہیں ہے کیا۔ تو اس سارے سسٹم کو ہم کمپیوٹرائز کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز ہو گئی ہیں، اس کے اندر ہمیں ٹریننگ بھی چاہیے، ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس بھی چاہیے، ان کے ایڈوائزرز بھی آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو یہ ہم نے کووڈ کی وجہ سے یہ اس میں ڈیلے آ رہا ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ آئے گی۔ ابھی دسمبر میں ایک میٹنگ ہو گئی اور اس کے بعد ابھی وہ نیکسٹ ٹائم شاید مارچ تک جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو اس کو ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب کو پھر کیڈسٹر میپ پر ہم لے کر آئیں گے تاکہ بہت ساری دوسری چیزیں جو ہیں وہ پلاننگ کے لیے اور باقی کاموں کے لیے آپ کو یہاں سے سہولت ملے۔ تیسری چیز جو ایک میجر ہمارا انیشیٹو ہے ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ہم ان کی ایمبیسیز میں جو ہے وہ یہ سہولت دے رہے ہیں، اور ان کا جتنے کمپیوٹرز وہاں پر بھیج دیے گئے ہیں فارن آفس کے تعاون سے، تو اس میں اس وقت یہ سعودی عربیہ، یو اے ای، یو کے اور یو ایس اے میں یہاں پر 14 کانسولیٹس جو ہیں ہمارے، ان کے اندر یہ سہولت ان کو میسر ہوگی۔ تو انیشل سٹیج پر وہ اپنا فرد وغیرہ، ملکیت اور یہ چیزیں وہاں پر لے سکیں گے، بٹ سبسیکوینٹلی اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے وہاں پر ان کو جو ہے انتقال کی سہولت بھی جو ہے ادھر ان کو میسر ہوگی اپنی ایمبیسیز کے اوپر۔ یہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اس حکومت کی ایک میجر اچیومنٹ ہے، جو کہ جس وقت آن گراؤنڈ یہ فنکشن ہو جائے گا تو ریونیو ریکارڈ کے لیے آپ کو ایکسیس مل جائے گی، اور اس کو مزید اس کی نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہم نے کمرشل بینکس کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے، جو کہ آپ حضرات کو پتہ ہوگا وزیر اعظم صاحب آئے تھے، گورنر اسٹیٹ بینک بھی آئے تھے، تو یہاں پر وہ ایم او یو ان سے سائن ہوا ہے۔ ابھی بہت سارے جو معاملات ہیں جس میں آپ کو کوئی لون وغیرہ کی ضرورت ہے، مورگیج کی ہے، تو ان کمرشل بینکس کو ایکسیس ہے ہمارے ریونیو ریکارڈ پر۔ تو بجائے اس کے کہ وہ جو ذمہ دار ہے اگر اس نے کوئی ایگریکلچر لون لینا ہے یا دوسرا، تو اس کو بینک کو معلوم ہے کہ اس آدمی کی کتنی زمین ہے، وہ ایکسیس کر کے چیک کر کے بار بار اس کو چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ نارمل فرد کے لیے بھی آدمی بجائے اس کے اراضی ریکارڈ سینٹر جائیں، آپ کمرشل بینک سے بھی وہ لے سکتے ہیں، جو فیس ہے ان کی وہ ادا کر کے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جس طریقے سے جو ہے یہ ڈیجیٹلائزیشن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر بھی یہی ہے، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کا اس میں جو کلیکشن ہے ریونیو کی وہ بھی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ لاسٹ ایئر کا ہمارا جو کلیکشن ٹارگیٹ تھا وہ ہم نے 100% اچیو کیا ہے، بلکہ 104% پر تھے، اور اس وقت تک اس سال کا دسمبر تک ہم جو ہے وہ 48% پر پہنچ گئے۔ اماؤنٹ بھی بتا دیں، اماؤنٹ بتائیں۔ یہ 57 بلین ہے لاسٹ ایئر، اور اپ ٹو دسمبر اس دفعہ جو ہے 59 بلین 635۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ساری جو ہے وہ
بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو 100 تحصیلیں ہیں پنجاب کی، ان کے اندر رجسٹری جو ہے اس کو ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا. ای اسٹیمپ پر چلے گئے ہیں. وہ جو آپ کے اسٹیمپ پیپرز وغیرہ ملتے تھے اس سے بھی ہماری ریونیو جنریشن میں بہت بہتری آئی ہے. اور دوسری آن لائن فرد وغیرہ. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ایف بی آر کے ساتھ بھی ہمارا ابھی لیزان ہے آن کمپیوٹر، اور وہ بھی ان کے ساتھ ڈائریکٹ جو ایکسیس ہے وہ ہو جاتی ہے جو ایف بی آر کا کلیکشن ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس پنجاب میں ایگریکلچر انکم ٹیکس ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے، اور عام طور پر یہ کہا گیا کہ جی پنجاب کے جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ زرعی ٹیکس دینے سے کتراتے ہیں. تو ہم نے اس پورے ایگریکلچر انکم ٹیکس کو ریویو کیا ہے. ہم نے جو ذمہ داروں کے ڈیلیگیشنز کے ساتھ، ان کے نمائندوں کے ساتھ ہم نے میٹنگز کر کے سسٹم کو ریویمپ کیا ہے. اور اس میں ایگریکلچر انکم ٹیکس ابھی ہر ذمہ دار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اور ایگریکلچر یہ جو لاسٹ ایئر گزرا ہے ڈبل ہو گیا اس میں ٹیکس ہوا. پچھلے سال ابھی جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہم نے کلیکٹ کیا ہے وہ اس سے پریویس ایئرز کے بارے سے دگنا تھا. تو اس کے ریٹس جو ہیں وہ ان کو ہم نے انہانس کر کے اور ذمہ داروں کو جتنے بڑے ذمہ دار ہیں ان کو آن بورڈ کیا ہے. تو یہ امپریشن ایک ختم ہو گیا ہے کہ ذمہ دار ٹیکس نہیں دے رہا. ابھی ہر ذمہ دار جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے، اور اپنی جو انکم ہے اس کے حساب سے ایک جو فارمولہ ہے اس پر ہم ان سے ٹیکس لے رہے ہیں. یہ ایک اور اچیومنٹ ہے. جی سوال لے لیں. جی میں جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ جو نظام کو بدلنے کی بات پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے، اس نظام کو حقیقی انداز سے بدلنے کے لیے جو عملی پالیسیز اور اقدامات اٹھائے وہ ریونیو منسٹر صاحب کی زبانی آپ نے سنے. جو تھانے اور کچہری سے جڑی سیاست تھی ہماری کہ تھانہ سیاسی اجارہ داری کا ذریعہ اور کچہری جو ہے وہ لوٹ مار کا ایک ایسا مؤثر نظام کے ساتھ جڑا کہ جہاں آپ قومی خزانے میں پیسے جمع کرانے کی بجائے وہ تحصیلدار، پٹواری یا قانونگو، گرداور یا اس کے ساتھ جڑا ریونیو کا عملہ، ان کی جیبوں میں وہ پیسے جاتے تھے اور سرکاری خزانہ جو ہے وہ اسی طرح حسرت بری نگاہوں سے خالی اپنی داستان بیان کر رہا ہوتا تھا. تو جیسے آپ کو انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال کی نسبت یہ چارٹ میں دیکھ رہی تھی، یا آپ کو بھی ہم فوٹو کاپی کرا کے دے دیتے ہیں. اس کے اندر جو ہے لینڈ ریونیو فی جو ہے، جو جس کو میوٹیشن فی کہتے ہیں، جو آپ کا وراثت کے انتقال کے ساتھ جڑا کوئی بھی شخص جا کے جب وہ کرواتا ہے انتقال، تو پچھلے سال کی نسبت اس فیس میں جو ریکوری ہوئی یا جو ایڈیشن ہوا وہ 40% ہے. جو سٹیمپ ڈیوٹی تھی کہ جھوٹے سٹامپ، جعلی سٹامپ اور بے نامی سٹامپ، ان کو ہم نے جب ای سٹامپ میں کنورٹ کیا ہے اور اس کو ڈیجیٹلائز کر کے ہم نے ایک صاف شفاف گورننس کا سسٹم متعارف کرایا، تو اس کی مد میں ہمیں 54% جو ہے پچھلے دسمبر کی نسبت اس کی ریکوری ہوئی ہے. اسی طرح ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ 36% اس ٹینور میں، لاسٹ دسمبر سے اس دسمبر تک
اس کو ہم نے انہانس کیا ہے، اور واٹر ریٹ جو پانی ہمارے زرعی زمینوں کو سراب کرنے کے لیے گورنمنٹ جو چارج کرتی ہے اس میں 24% ایڈیشن ہوا ہے۔ یہ ملا کے پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ 46% ہماری جو ہے وہ ریکوری بڑھی ہے۔ تو اٹ انڈیکیٹس کہ جب ٹیکنالوجی آتی ہے، جب سسٹم کے گیپس ایڈریس ہوتے ہیں، اور جب ہیومن جو ہینڈلنگ ہے وہ کم ہو کے کمپیوٹرائز اور ڈیجیٹلائز پروسیس میں آپ جاتے ہیں، تو وہ میکنزم جو ہے اس کو آپ اکاؤنٹیبل بھی بنا سکتے ہیں۔ کیمرے کی آنکھ یا آن لائن آپ کے کمپیوٹرائز سسٹم سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور جو حکومتی پالیسیز ہیں ان پہ عمل درآمد میں اگر کوئی گیپ ہے تو اس کو آپ بر وقت ایڈریس کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ محکمہ ریونیو جو ہے، جس کا ڈے ٹو ڈے عوام کی مشکلات سے جڑا جو سفر ہے اس کو آسان بنایا گیا ہے، اس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے، اور اس کو پٹواری اور تحصیلدار کے چنگل سے نکال کے عوام کی دسترس میں دیا گیا ہے۔ تو یہ اراضی ریکارڈ سینٹرز کا قانون گوئی سطح پہ بننا حقیقی انقلاب ہے۔ اور جو یہ پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کدھر ہے، تو تبدیلی اب لوگوں کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے اور خود پہنچی ہے، بجائے اس کے کہ وہ لائنوں میں لگیں، شہروں میں آئیں، دھکے کھائیں۔ اب ہر قانون گوئی لیول پہ اراضی ریکارڈ سینٹر، کمپیوٹرائز سینٹر جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ دوسری بات جو منسٹر صاحب نے آپ کو بتائی کہ ہمارے یہاں فرد لینے کے لیے ملی بھگت کا جو سلسلہ تھا کہ اوور انوائسنگ ہوتی تھی، اوور اسیسمنٹ ہوتی تھی، اگر زمین کی لاگت جو ہے وہ جسٹ سپوز لاکھوں میں ہے تو بینکوں کو لوٹنے والے جو لٹیرے تھے وہ اس کی کروڑوں روپے کی مالیت ظاہر کر کے بینکوں سے قرضے لیتے تھے، اور یہ جو گٹھ جوڑ تھا الٹیمیٹلی وہ ڈیفالٹ کرتے تھے، اور جب وہ زمین بینک جو ہے وہ ریکور کرنے جاتا تھا تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی تھی۔ اس ڈسپیرٹی کو دور کرنے کے لیے بینکوں کو ڈائریکٹ ایکسیس دے دی گئی ہے کہ اب جس بینک میں بھی کوئی قرضہ لینے جائے گا اور اپنی زمین گروی رکھے گا تو اس کو بینک کے اندر سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ڈی سی ریٹ پہ اس قیمت کی ایکچوئل ویلیو کیا ہے۔ اور جو اوورسیز پاکستانی اس کی بات انہوں نے کی ہے، ہمارا قیمتی اثاثہ ہمارے وہ اوورسیز ہیں جو ہمیں اربوں کے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ہر سال، لیکن وہ اپنے ہی وراثت سے لے کے اوورال کوئی بھی ریونیو سے جڑا ریکارڈ یا ڈیٹا لینے کے لیے دھکے کھاتے ہیں، اور کروڑوں روپے کی جو انہیں سے رشوت مانگی جاتی تھی ریونیو ڈپارٹمنٹ نے وہ تمام چور دروازے بند کر دیے ہیں۔ اور اب ان ایمبیسیز کے اندر ہمارے جو کونسل خانے ہیں ان کے اندر یہ سسٹم متعارف کرا دیا گیا کہ وہ وہاں بیٹھ کے بھی اپنی زمین اور ملکیت کے حوالے سے ضروری کاغذات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ تبدیلی جس کا خواب آپ نے دیکھا تھا۔ اب آپ منسٹر صاحب سے پہلے کچھ سوال کریں، اس کے بعد ہم کوئی سیاسی چورن جو ہے اگلے 5-7 منٹ ہیں ہمارے پاس، ہم اس پہ پھر بات کریں گے۔ تو منسٹر صاحب سے اگر آپ ریونیو کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں، میاں اسلم اقبال صاحب۔ میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا ہوں، اس میں چینج ہم ہو نے گئے جو 1 لاکھ جو سرکاری اراضی جو قبضہ مافیا کے کنٹرول میں تھی، 1,40,000 ایکڑ یہ زمین ہم نے ان سے واگزار کروائی ہے، اور اس زمین کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 1,000 ارب روپے ہے۔ جی ابھی سوال لیں۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں ڈفرینٹ قسم کے سسٹم چل رہے ہیں، کہیں پہ فائل سسٹم ہے، کہیں رجسٹری ہے، کہیں جو ہے وہ قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے، 4-5 مختلف قسم کے، کوئی شاملات ہے، کوئی ایسا یونیفارم سسٹم آپ کا پلان کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ یہ ساری جو قباہتیں ہیں یہ ختم ہو کے ایک پلیٹ فارم ہو، ایک قسم کا جو ہے وہ ہر ایک کو پتا ہو
یہ اور دوسرا تھوڑا سا میرا ڈفرینٹ سوال ہے آپ سے، اسی میں بلکہ ایڈ کر لیجیے گا. آپ کو میں اٹک سے جانتا ہوں، آپ بڑے شریف آدمی ہیں اور اس محکمے کا سب کو پتا ہے کہ یہ کیسا محکمہ ہے، تو آپ یہاں سروائیو کیسے کر رہے ہیں؟ تھینک یو جی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ مختلف فائلز اور یہ قبضہ گروپ اور یہ جو اربن ڈیجیٹلائزیشن ہے، یہ اس کا حل ہے. ہر چیز جو ہے وہ اربن ڈیجیٹلائزیشن میں بھی اس پر آئے گی، کمپیوٹر پر آپ کے پاس، اور ہر آدمی کو ایکسیس ہوگی. اس کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا ان کے کمپیوٹرز والوں کی طرف سے جو اس کی اونرشپ کو اسٹیبلش کرے گا. ادھر وہاں پر جا کر جس وقت آپ سیٹلائٹ فوٹوز پر جائیں گے اور ڈیجیٹل امیجنگ پر جائیں گے تو پھر آپ سے چھپ نہیں سکتا. اور جو کڈسٹر میپ جن کا میں نے ذکر کیا آپ کے ساتھ، وہ ایک ایک زمین کا ایک ایک پیس جو ہے اس کی اونرشپ، اس کی ڈائمینشنز اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. اور سبسیکوینٹلی ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو پٹواری کا بھی رول ہے گرداوری کے اندر، وہ بھی ہم ڈیجیٹلائزیشن پر آ کر سیٹلائٹ فون پر، سیٹلائٹ میپس پر ان کو لے جائیں تو اس کا حل ہوگا. میرے خیال میں آپ کا دوسرے سوال کا جواب ضرورت نہیں ہے جی، لیکن وہ اس لیے ضرورت اس لیے ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے، اور اگر لیڈرشپ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے اور وزیر جو ہے، وزیر مال جو ہے وہ مال نہیں بنائے گا، تو نیچے تحصیلدار اور پٹواری جو ہے اس کی حسرتیں بھی مریم نواز کی طرح پانی میں بہہ جائیں گی جو اب بہہ رہی ہیں. تو ابھی کوئی اور آپ میں سے؟ جی نصیر صاحب، خائی صاحب. یہ بتائیے کہ لاہور میں ریسنٹلی ایک بڑا اسکیم ہوا ہے، راوی ریور منصوبے کے اندر جو بتایا گیا کہ زمین کی قیمت جو تھی وہ 500 ٹائم مزید انہانس کر کے بڑھائی گئی راوی ریور منصوبے کی، جس کے اندر فیروز والا، شیخو پورہ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے مختلف ہونے کی باتیں سامنے آئی. سی ایم نے بھی اس پر نوٹس کیا. کیا کہتے ہیں اس منصوبے کے حوالے سے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر کا برین چائلڈ ہے اور اس کیسے منصوبے کون سا وہ پڑھ گئی یہ جو آپ راوی ریور منصوبے کی بات کریں، یہ تو ابھی بہت انیشل سٹیجز پر ہے اور اس کا ابھی تک جو ہے اس کی نہ زمین ایکوائر کی گئی ہے نہ اس کا ایوارڈ ہوا ہے. ابھی تو صرف لسٹیں بن رہی ہیں کہ کون کون سی زمین ہے اور کدھر جائے گی اور اس کے اوپر کن لوگوں کو کیا کمپنسیٹ کرنا ہے. وہ بیسک کام یہاں پر ہو رہا ہے. فی الحال اس کے اندر ہم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایوارڈ وغیرہ نہیں ہوا، نہ ہم نے قیمت اس کی ایکسیس کی ہے، نہ کچھ اور ہوا ہے. روڈا کے حوالے سے خالد صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سیپریٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے، اور ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک سیپریٹ اینٹی ہے، آٹونومس آرگنائزیشن ہے جو اس پورے پروسیس کو دیکھ رہی ہے، اور اس کے چیئرمین اور اس کے پریزیڈنٹ اور اس کے سارا پیرافنیریا ڈفرینٹ ہے. آپ کوئی ایکسکلوسیو اس سے ریلیٹڈ سوال ہے تو وی کین آنسر، لیکن ان کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ چونکہ وہ ایک سپلیمنٹری سپورٹیو رول ہے ان کا، تو روڈا کی جو اوور آل وہاں کام شروع ہو چکا ہے. وہاں بلڈوزر اس وقت لگے ہوئے ہیں اور وہاں بڑی محنت کے ساتھ لاہور کے اندر ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے، اور اس نئے شہر کے اندر جو ہے جہاں ہم نے ہاؤسنگ سیکٹر کو، انٹرٹینمنٹ کو، لائیولیہوڈ کو، انوائرمنٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک موبلٹی کو دیکھنا ہے، وہ سارا ایک کمپریہنسو بریفنگ آپ کو دے چکے ہیں. ہم مزید جب آپ کہیں گے ہم اس کی اپ ڈیٹ آپ کو بلا کے روڈا والوں کو تو دلوا دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں تو 30 سیکنڈ زیادہ لوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے کا ایسا لڑکا کہ جسے محلے کی ٹیم میں کھیلنے کی اجازت نہ ملے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتے ہیں مجھے گیندے کراؤ میں چھکا ماروں. تو آپ بھی نہیں سمجھتی کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ جو چھوٹے وزیر ہیں ان کو بٹھا کے آپ جملوں کی گولہ باری کرتی ہیں، چھکے لگاتی ہیں. کبھی یہ کان کب سنیں گے اوور ٹو علیم خان، اوور ٹو میاں اسلم اقبال، اوور ٹو فیاض الحسن چوہان؟ کیا ان کی وزارتوں میں کوئی پرفارمنس نہیں ہو رہی جن کا تعلق عام آدمی سے ہے؟ خوراک کا اتنے بڑے اسکینڈل آ رہے ہیں، کب کان سنیں گے اوور ٹو علیم خان؟ آپ کی جانب
पहली बात तो ये है कि 42 डिवीजन्स जो पंजाब की हैं, हर एक डिवीजन जो है उसको क्रिएट किया गया है फॉर द पब्लिक वेलफेयर और फॉर ओवरऑल रिलीफ एंड सर्विस डिलीवरी फॉर द पीपल लिविंग इन पंजाब। हर डिवीजन की एक अपनी अहमियत है, हर वजीर जो है उसकी एक आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है और वो अपना रोल जो है उस आइनी और कानूनी पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए अदा कर रहे हैं और हर वजीर जो है वो आपको जवाबदेह है, हर वजीर जो है वो आपके सामने अकाउंटेबल है और इसीलिए हर वजीर जो है वो आपके सामने आके अपनी कारकर्दगी बयान भी कर रहे हैं और जो अवाम की ज़रूरत के साथ जुड़ा अहम तरीन इशू जो है वो रेवेन्यू है और जो देहात के अंदर रहते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि महकमा माल जो है वो किस तरह तहसील और ज़िले में असल हुक्मरान होता है और बाकी जो जिन शख्सियात का आपने नाम लिया वो सब अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ में बेहतरीन काम कर रहे हैं और बारी बारी आपको अपडेट देते रहेंगे। जो जहां जिस वक्त अवेलेबल होगा वो मीडिया के पास आएंगे और अपनी अपनी सतह पे अपनी कारकर्दगी जो है आपको बताएंगे। अच्छा कर्नल साहब, ये सवाल है आपकी मिनिस्ट्री से, एक इधर भी कर लें। मिनिस्ट्री से सवाल ये है कि आपके एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हाल ही में आपने तब्दील की है रेवेन्यू के और उनकी जगह पे और जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लगाए गए और पिंडी के अंदर एक तहसीलदार बदलता है, उसके बाद लावा फटता है और वो लावा जो है वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को भी ले जाता है क्योंकि वो बेनकाब कर रहे थे। उन्होंने खान साहब के साथ मीटिंग भी की जिसमें बहुत सारी जगहों की निशानदेही की गई थी। क्या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हाउसिंग सोसाइटीज का काम करते हैं, रेवेन्यू से मुंसलिक हैं, क्या आप पे दबाव आता है? और जो पिंडी में तहसीलदार जिसने बदलने पे इतना हंगामा मचा वो क्या मामला था? ये देखें जी, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि मुझ पर कोई हाउसिंग सोसाइटी वाला दबाव डाल लेगा और मुझसे कोई काम कर लेगा तो ये उसकी गलत फहमी है। ना आज तक मेरे ऊपर कोई दबाव आया है और ना मैं कोई दबाव लूँगा किसी का। ये जो है हम मेरिट पर और इंशाल्लाह इंसाफ पर फैसला करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है वो एक ऐसी पोस्ट होती है जो कि तब्दील होती रहती है। उनका जो है वो इश्यूज़ थे उनके अपना चौधरी साहब के, उनके अपने उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है तब्दील कर दिया जाए तो उनको दूसरी डिपार्टमेंट मिल गई, इधर एक और आ गया। लास्ट जी 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 बेटे माइक उसके पास बाद में आपका। ये फरमाइएगा कि फयाजुल हसन चौहान साहब को हटाया गया क्योंकि वो जो पंजाब के मुख्तलिफ वजारतें हैं उनकी कारकर्दगी अवाम तक नहीं पहुंचा सके, सिर्फ अपोजिशन को लताड़ते थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप भी वही काम कर रहे हैं? मुख्तलिफ गुजरा को आप साथ बिठाते हैं लेकिन जो सियासी चूरन एंड पे आप बेचते हैं उसी की खबर बनती है, वही टीवी पे चलता है, तो जो गुजरा की कारकर्दगी है वो बैठ जाती है और आपकी खबर जो है वो सियासी अपोजिशन को लताड़ने वाली वो चल रही है। तो आपको नहीं लगता कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो चौहान साहब कर रहे थे? बात ये है कि ये तो आपने अपने ऊपर खुद ही सवालिया निशान लगा लिया। सवाल मेरे पे करने की बजाय आपने अपने पे सवाल कर लिया कि बीट रिपोर्टर तो आप हैं, आप यहाँ से खबर लेके जाते हैं, पैकेज तो आपने देना है, आपने बताना है अपने अदारे को कि किस मिनिस्टर ने आज ब्रीफिंग दी और उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट की क्या चीजें थी। आगे आपके अदारे ने तयन करना है कि अवामी मफाद की खबर चलानी है या सियासी चूरन चलाना है। ये फैसला तो मीडिया ने करना है और अगर आपकी तरजीहात भी चूरन पे और सपारियों पे चली गई हैं तो कारकर्दगी आप हाईलाइट नहीं करते तो वो हुकूमत का काम नहीं है। हमें दोनों काम साथ चलाने हैं। हमने मुखालफीन के हमलों का जवाब भी देना है, उनकी गोलाबारी जो हमारे मोर्चों पे होती है वो भी हमने उसको भी हमने डिफेंड करना है और साथ साथ अपनी कारकर्दगी भी आप तक पहुंचानी है। आपसे मेरी इल्तमास है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप पैरेलल दोनों चीज़ों को लेके जाएं। जब यहाँ आप आते हैं और जब मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाते हैं तो आपको अवामी मफाद में होने वाले बेहतर इनिशिएटिव और तरजीहात आपसे शेयर करते हैं। आपने अब उनमें से जो पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है उसको पिक करना है और अगर आपका भी इंटरेस्ट वही है तो वो फिर उसमें हमारे लिए खुद चैलेंज बनता है और जब आप सवाल करें और हम जवाब ना दें तो वो भी
पेशा वराना बदनीति और बददयानती है। तो दोनों की नीयत को ठीक होना बड़ा जरूरी है। जी अमीन साहब। मलिक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि वर्ल्ड बैंक के साथ आप अर्बन डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और लाहौर से आगाज करेंगे। सवाल ये है कि माजी की जिला कचहरियाँ, माजी के लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटीज, माजी के रेवेन्यू जहाँ रिकॉर्ड होता था, वो कई दफा आग लगी, फीती हुए, जल सड़ गए, मर गए। तो अब कहाँ से डिजिटलाइजेशन करेंगे, कंप्यूटराइज करेंगे? क्या उन अदवार का जला हुआ महकमा माल का रिकॉर्ड आपके रास्ते में रुकावट तो नहीं? ये आप देखें जी, अच्छा सवाल। जो डिजिटलाइजेशन का जो हम कर रहे हैं ये फिर जी ठीक है, ठीक है। उनको कुछ मिलता ही नहीं। वो कहते हैं मतलब वो डिवीजन में चले जाएं, पटवारी के पास चले जाएं, जिला कचहरी चले जाएं, वो कहते हैं रिकॉर्ड चल गया। चले आप किसको ये मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अर्बन डिजिटलाइजेशन में जिस वक्त हम वर्ल्ड बैंक के साथ ये काम कर रहे हैं तो हमारे साथ वो लोग एक्सपर्ट शामिल हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि जिन्होंने बोस्निया हर्ज़ेगोविना में भी काम किया है, जिन्होंने रशिया में भी काम किया है। और ऐसी जगह बोस्निया में वो जो एक उनके एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि जी वहाँ पर जब मैं गया तो वो शहर में आधा शहर ही जो है वो लड़ाई की वजह से ज़मीन बोर्द हुआ था। तो वो एक तरीका है, वो उसका हम ऑन ग्राउंड उसकी वेरिफिकेशन करनी मुख्तलिफ जगहों से कि आप देखें ना कि उन लोगों को भी मैं आपको बता रहा हूँ जो सर्वे में 30% लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, हमने उनको भी तो देना है। उनके भी तो हम रिकॉर्ड कहीं से चेक करेंगे कि किधर से आया, किधर कैसे जा रहा है। फिर मीटर्स होते हैं, कोई उनके शिनाख्ती कार्ड्स होते हैं, कोई मुख्तलिफ चीज़ों को हम चेक करके इंशाल्लाह उसको हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा निज़ाम आ जाए ये शहर के अंदर जो बहुत सारी ये बातें ये दूर हो जाएंगी इससे। इसमें दूसरी चीज इसी के साथ आप ऐड कर लें कि जो आप जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, पीटीआई के दौर में कोई रिकॉर्ड ना जला और ना जलाया गया। और जो जिले सुबहानी के दौर के किस्से आपने सुनाए हैं कि उन्होंने पहले लाहौर का मास्टर प्लान बदला, कीमती जमीन जो थी उसको कोड़ियों के भाव खरीदा और फिर उसको ग्रीन जमीन को ब्राउन कराया और अपनी जमीनों की मालियत बढ़ाई और उसके बाद खरीदो फरोख्त के बाद उन रिकॉर्ड्स को उस स्याही और सफेदी की नजर कर दिया। और जिस तरह से आपने देखा कि कोयला के प्लांट साहिवाल की ज़राई ज़मीन में लगा के मुंह काला किया, इसी तरह उन्होंने जाली रिकॉर्ड जला के जो स्याही अपने मुंह पे मली और फिर चले गए। पीटीआई के दौर में उनकी स्याही को साफ करने के लिए वर्ल्ड बैंक की खिदमात जो हैं वो हासिल की गई हैं ताकि जहां कहीं पे भी वो टारगेट करके जो रिकॉर्ड ज़ाया किया गया है, किसी का हक छीना गया है, किसी के हक पे डाका डाला गया है, तो असल हकदार तक वो हक हम उसी अर्बन डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत यकीनी बनाएं। इसमें एक सियासी सवाल करना चाहते हैं क्योंकि आप सियासी लोग हैं, आपसे सियासी गुफ्तगू तो करेंगे। जी किधर से कर रहे हैं? जी ये बताइएगा कि पीडीएम ने जब अपने जलसे जुलूस हुकूमत मुखालिफ शुरू किए, कोरोना वायलेशन तो चले हुई अपनी जगह पे, मगर मुसलसल उन्होंने एक रियासत मुखालिफ और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ बयानिया अपनाए रखा, जिस पे हुकूमत की भड़कें तो सुनी कि अमल इनके खिलाफ एक्शन होगा, मगर कहीं भी नजर नहीं आया। अब जो है वो पिंडी मार्च का ऐलान कर दिया गया है। क्या अब भी हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी कि फौज और जो है अपोजिशन आमने सामने हो? देखिए, DGISPR की एक बड़ी क्लैरिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। उन्होंने पिंडी की तरफ मार्च करने वालों को चाय पानी पिलाने का ऐलान किया और हम उनको लस्सी पिलाएंगे। और जो अपने दौर में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होते हुए कभी कश्मीर का रुख नहीं किया और कभी कश्मीर फतह करने नहीं निकले, आप वो पिंडी फतह करने निकले हैं, तो इंशाल्लाह हालात के मुताबिक, सूरत हाल के मुताबिक हुकूमत अपनी तरजीहात तय करेगी और कोई भी
कानून से बालातर नहीं है, और कानून से बालातर ना होने का जो अज़्म है, जिसको हम बार बार दोहरा रहे हैं, यही हमारे उन नादान पीडीएम के टोले के जितने भी सियासतदान हैं उनको बेचैन किए हुए है कि इमरान खान ने जो करप्शन के फ्लड गेट थे वो लॉक कर दिए हैं, और जो करप्शन के फ्लड गेट लॉक हुए हैं तो अब वो कभी पिंडी की तरफ मुंह करेंगे, कभी इस्लामाबाद की तरफ करेंगे, और इसी तरह भटकते टकरे मारते तारीख के और आग में गुम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह यहाँ पे ब्रीफ किया जाता है वज़रा की जानिब से, तो ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये बताते हैं कि साल का जो शुरू हुआ उसके अंदर बिजली की कीमत हो, एलपीजी की कीमत हो, उसमें इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज 2 दिन पहले दोबारा बिजली की कीमत में 1 रुपये 6 पैसे इजाफा हुआ है, घी की कीमत में इजाफा हुआ है। इसके साथ हैरानकुन बात यह है कि वज़रा के बयान लगे होते हैं कि 2021 में भी अवाम को इसी तरह रिलीफ देते रहेंगे। तो एक तो ये बताएं कि रिलीफ किसको कहते हैं, दूसरा ये कि ये जो वजीर आजम है उन्होंने भी जो कहा है कि 2.5 साल कारकर्दगी के हवाले से बेहतर किया जाए, अदम इत्मीनान का इजहार किया है, तो जो वज़ीर आला पंजाब है वो अपने वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन है? मैं अभी आने से पहले उनसे हमारी मीटिंग थी और कुछ हमने 2020 की परफॉर्मेंस के हवाले से आपको ब्रीफ करने का फैसला किया है, और जल्द वज़ीर आला की क़यादत में आपको बुला के तमाम सूबाई वज़रा की जो 2020 की परफॉर्मेंस है वो आपसे शेयर की जाएगी, और जो हमारी अचीवमेंट्स हैं मुश्किल तरीन हालात में कोरोना की वजह से आपके सामने है कि पूरी दुनिया में इकनॉमिक रिसेशन है, इकनॉमिक मेल्टडाउन है, पूरी दुनिया की इकानमी आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की इकानमी को जो चैलेंज दरपेश थे उनसे बाहर निकलने के लिए जो हमने जदोजहद की है वो आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी जो बात आपने कही कि जो टैरिफ जो है वो रिवाइज होते हैं या प्राइस जो है वो बढ़ती है, तो आपको पता है कि ये एक फिनोमेना है, ये एक मैकेनिज्म है जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ जुड़ा है, और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं, और उस प्रोग्राम में कुछ आपके ऊपर कंपल्शंस और बाइंडिंग्स हैं, आपने उसको भी चलाना है साथ, और आपके साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं होने देनी, और हुकूमत ने उस बोझ को हर हाल में अवाम पे मुंतकिल करने से रोकने के लिए हर तदबीर इख्तियार करनी है। लेकिन जो आज अवाम के दर्द में नडाल हो के मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, उनसे भी ये पूछने की ज़रूरत है कि ये महंगे मुआहदे वो LNG के हों, वो बिजली के हों, वो गैस के हों, वो करने के पीछे मुहरकात और मकासद क्या थे, और उन महंगे मुआहदों से किकबैक्स और कमीशन लेके खुद तो वो चले गए, और जो हुकूमत की किसी भी दूसरी हुकूमत के साथ या किसी बॉन्ड के साथ जो मुआहदा होता है, इंडिविजुअल हो या कोई तंजीम हो या कोई हुकूमत हो, आप उसकी पासदारी करने के पाबंद होते हैं। तो अल्टीमेटली उस चक्की में अवाम को पिसने के लिए फंसा के अब वो लंदन बैठ के वज़ीर ख़जाना समेत अहलो याल समेत बगले में जा रहे हैं। ये सवालात के जवाब कौम उनसे जानना चाहती है, पूछना चाहती है, और वो पाकिस्तान आने से कतराते हैं, नजरें चुरा रहे हैं, आंखें छुपा रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, और अपनी स्टपनियां यहाँ पाकिस्तान में छोड़ गए हैं, और वो भी पंक्चर शुदा, जो हुकूमत की गाड़ी को चलने नहीं दे रही। तो आपके दर्द को हम समझते हैं, हम आवाम में से हैं, इन्होंने भी इलेक्शन लड़ के यहाँ पहुंचे हैं, मैं भी इलेक्शन लड़ती हूँ। मुझे एहसास है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर हल्के वाले MP MNA पे आता है, और हम आपको जवाब दे हैं। आपके दुखों का मदावा करना हमारी तरजीह है, और इंशाल्लाह
آپ کو ان مشکلات سے نکال لیں گے. بہت شکریہ. لاسٹ جی لاسٹ. جی 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 بیٹا. مسلم لیگ نون جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی تشویش کا اظہار کر رہی ہے اور وہ دھرنا بھی دے گی اسلام آباد راولپنڈی میں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کی جو وکٹ ہے وہ کلین بولڈ ہوں گے یا وہ سرخرو ہوں گے اس کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں. آج آپ کے جو شہردار ہیں خواجہ آصف، ان کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو پیسے کمائے ان میں سے ان پیسوں میں سے جو مستفید ہونے والے ہیں پی ٹی آئی کے ایک پی ٹی آئی دور میں ایک بڑے کنسٹیٹیوشنل عہدے پہ فائز ہونے والی خاتون، ان کے اکاؤنٹ پہ 12 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے. 7 کروڑ روپے ایک مرتبہ، 5 کروڑ روپے ایک مرتبہ. خواجہ صاحب تو پہنچ گئے ہیں نیب میں. کیا جو خاتون جن کے اکاؤنٹ پہ یہ کروڑوں روپوں کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے صرف اس لیے محفوظ ہے کہ وہ نواز لیگ نے بنایا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب نیب میں پہنچ گئے تو وہ بھی کسی کی باہوں میں پہنچ گئی، تو اب وہ بات ختم ہو گئی. اب نیب جانے وہ اکاؤنٹس کی جو ہے وہ تحقیقات جانے اور نیب جو ہے وہ پوچھے خواجہ صاحب نے اتنی جو کہہ لیں فراغ دلی دکھائی اور نچھاور کی یہ کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں وہ کس کھاتے میں تھے، اور وہ وضاحت خواجہ صاحب بھی بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نون لیگ نے اپوائنٹ کیا انہیں. اور شاہد حقان عباسی صاحب جج کا سٹیٹس ہے اس خاتون کا، تو یہ ان کی رنگ بازیوں کا کیا آپ اور مظاہرہ دیکھیں گے کہ بس سنتا جا اور شرماتا جا، کیونکہ یہ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں. پی ٹی آئی دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ آپ ہر نون لیگ کا گند جو ہے وہ پی ٹی آئی کے منہ پہ کیوں ملتے ہیں. نون لیگ کے گندگی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے اس لیے جڑی کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور جنہوں نے اس کو وومن ایوارڈز پرسن لگایا انہوں نے جانے سے پہلے حق وفاداری نبھایا اور حق وفاداری نبھاتے ہوئے انہوں نے ان کو اس عہدے پہ لگایا کہ حکومت وقت جو ہے ان کے گلے کی یہ چھپکلی بن کے پھنسی رہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حرکتیں، ان کی سیاہکاریاں جو ہے وہ اس عہدے کے تقدس کو پامال کر رہی ہیں. لیکن اس پہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، حکومتی ترجیحات جو ہے وہ خواتین کو ریلیف دینا ہے اور وہ عہدہ خود جو ہے خواتین کے لیے سٹگما بن گیا ہے، تو اس پہ ہم کوئی نہ کوئی لائے عمل اور حکمت عملی طے کریں گے. ڈاکٹر ندیم بابر صاحب نے جو معاہدے کیے ابھی ان کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ وہ مہنگے معاہدے کیے گئے ہیں اور چینی کی قیمتیں بھی آپ کے دورہ حکومت میں بڑی رپورٹ بھی آپ سامنے لے کے آئی، لیکن عوام کو ریلیف اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کہاں پہ ہے آپ کی حکومت میں؟ دیکھیے ندیم کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے کوئی مہنگے معاہدے نہیں کیے. جو معاہدے کیے ہوئے تھے ان معاہدوں کو آگے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. کمٹمنٹس ہیں، قطر ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، برادر اسلامی ملک ہے، ہم نے ان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کمٹمنٹس کو آنر کر رہے ہیں اور بدقسمتی سے اس کی زد میں عوام آ رہے ہیں کیونکہ مہنگی ایل این جی اور پھر اس ٹرمینل کے ساتھ جڑا جو ڈے ٹو ڈے اس کا کرایہ ہے وہ ہمارے ایکسچیکر پہ بوجھ ہے. اس حوالے سے ندیم بابر تفصیل سے پریس کانفرنس کر چکے ہیں. دوسری بات جو آپ چینی کے حوالے سے بتا رہے ہیں، جو ہمارے گنے کے کاشتکار کو جس طرح سے کین کمشنر کا رول ہونا چاہیے تھا کہ وہ مل مالکان اور گنے کے کاشتکار میں ایک پل کا کردار ادا کریں، وہ رول مسنگ ہے. اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. جو گنے کا کاشتکار اگر مہنگے داموں فصل فروخت کر رہا ہے اور جس کے بعد جو ہے وہ
हमारी चीनी की कीमत बढ़ेगी, तो उसको एड्रेस करने के लिए वफाकी हुकूमत ने समरी मूव कर दी है और फिल्फ और चीनी इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है, ताकि सस्ते दामों चीनी जो है वो आवाम को फराहम करें और हमारी मिलें अगर महंगे दामों मार्केट में वो चीनी लाती हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए हुकूमत सब्सिडाइज चीनी पाकिस्तान में ला के अवाम को सस्ते दामों फराहम करने के लिए पुरज़म है। आखिरी क्वेश्चन बेटे, काफी लंबा। ये कह रहे हैं कि हमारे एमपीज को फोन आ रहे हैं कि इस्तीफे ना दें, तो आपकी इल्म में है ये कौन फोन कर रहे हैं, उन्हें क्या ये गलत? ये गैब का इल्म जो है वो अब्बासी साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि उनको जिनको ये नहीं पता कि उनके एमपीएस को फोन करने वाले कौन है, तो उनके घर के अंदर से ही एक खानदान से वो अब जूतियों में दाल बंटना शुरू है। सेनेट का इलेक्शन जो है, क्योंकि हर एक का अपना उम्मीदवार है। अगर जिले सुबानी का उम्मीदवार अपना होगा, शहबाज शरीफ का अपना होगा, हमजा का अपना होगा, मरियम का अपना होगा, और माशाल्लाह से हमारे भाई जो है वो फैसलाबाद वाले राना सनाउल्लाह साहब, उनका अपना होगा, तो फिर वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहां से एमपीएस को वर्गलाने में मसरूफ है। इसका जवाब तो उनकी जमात दे। हमारा उनके एमपीएस की स्याहकारियों पे तो नजर है, जहां जहां से जमीन व हथियाई है उन्होंने वो रिकवर करने पे तो नजर है, लेकिन किसको वोट देना चाहते हैं किसको नहीं देना चाहते ये उनका अपना फैसला है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। लास्ट वक्त, थैंक यू जी, थैंक यू। मैडम ये बताइए, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके दौर में एक फ्रॉड सामने आया। एक मुलाजिम ने कहा कि उसने पेपर खुद आउट किए, उसके बाद इंक्वायरी हुई, का 4 दिन में रिपोर्ट आएगा। आज 2 हफ्ते गुजर गए हैं। क्या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे आईनी अदारे में इतना बड़ा फ्रॉड सामने आया हो? 2 हफ्ते। अमीन हफीज साहब, आप को मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि जिसने भी गलत किया और वो गलत करता हुआ पकड़ा गया, उसको किसी तरह भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसको कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और वो रिपोर्ट आपको हम शेयर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।